حافظ سید ضیاء الدین مشکل قادری مدودی صاحب، شیخ الجامعہ و صدر مفتی جامعہ و بانی ابو الحسنات اسلامی ریسرچ سینٹر صاحب گزارش کرتا ہوں کہ ایمان دوست کے بعد سے تمام فکروں کو مدعو فرمائیں۔ حضرت سید صادری کے ہاتھوں آپ کی اشارت کو شروع میں تشریف لائیں۔ حضرت کا استقبال نعرے سے کرتے ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. پیر طریقت شہزادے غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ جانشین و متولی بارگاہ قطب دکن قدس اللہ سرہ العزیز، رکن معزز مجلس انتظامی جامعہ نظامیہ، وہ جمی نبی لگان قطب دکن و شہزادگان والا شان، وہ انیس ملت مشایخ اعظام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و زائرین اور وابستگان سلسلے عالیہ. اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے لطف ہے اولیاء کرام صالحین نظام کے روحانی سلسلوں سے وابستگی کی نعمت و سعادت مرحمت فرمائی ہے. اور اب جب کبھی کبھی ترقی کی راہوں پر گامزن رہنے کا، اوروں کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کا منصوبہ بنائیں تو ہمارا منصوبہ کامیاب اسی وقت ہوگا
جبکہ ہم اپنے ماضی اور مستقبل کو حال کو پیش نظر رکھیں، یعنی مستقبل کی ترقی کو آپ حال اور ماضی سے جوڑے بغیر کبھی بھی منصوبہ کامیابی کا نہیں بنا سکتے۔ ہمارے دکن کی سرزمین پر اولیاء کرام ارباب صدق و صفا نے جو علم و عرفان کی شمعیں جلائی ہیں، اللہ پاک کا فضل ہے کہ آج بھی اس کی ذوق شانی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اسی کی شکل کبھی کبھی آئی ہے تو انشاءاللہ صبح قیامت تک آئے گی۔ جن مقدس اولیاء ارباب صدق و صفا نے یہاں علم و عرفان کی شمع جلائی ہے، ان میں عظیم المرتبہ نام حضرت قطب دکن قدس اللہ سرہ العزیز کا ہے۔ یہ مقدس خانوادہ علم و عرفان کے لحاظ سے افق پر آفتاب و مہتاب کی طرح چمک بھی رہا تھا اور اپنی چمک سے عالم کو منور بھی کر رہا تھا۔ اس لیے کہ اس خانوادے کو دو نسبتیں حاصل ہیں، دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر، تو پیر دستگیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حسنی حسینی دونوں بھی حاصل ہے۔ مقدس رگوں میں خون ان پاک پاک ہستیوں کا جولانی لکھا رہا ہے، اور آج کے اس پرفکر دور میں ڈی این اے میں انکشاف نے دنیا کو یہ بات بتا دی ہے کہ نسل میں اصل کی خصوصیات منتقل ہوتی ہے۔ اس تعلیم کے دور میں، ایجوکیشن کے دور میں، سیٹلائٹ کے دور میں، اے آئی کے دور میں یہ بات کوئی تعجب خیز نہیں رہی، بے شک حقیقت ہے کہ خصوصیات منتقل ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام پہلے ہی سے فرما دیا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، پاکیزہ سرزمین پر پاکیزہ پودے ہی اگتے ہیں۔ تو زمین پاکیزہ ہے، اس سے بڑھ کر پاکیزہ کیا زمین ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کا گھرانہ ہے، جن کی تیرت میں انوار نبوت کی ذوق نشانی ہوگی، جن کا خمیر نور نبوت کی درخشانی سے تیار ہوا ہوگا، ان ہستیوں کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے اس کو چاہتا ہے، یہ شرف عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبیوں کے سردار علیہ السلام نے فرمایا کل سبب و نسب و سحر ينقطع يوم القیامت الا سببی و نسبی و سحری، بروز محشر سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، خاندانی نسبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، مساہرت کے ناطے بھی ٹوٹ جائیں گے، مگر یاد رکھنا میرا رشتہ غلامی بھی باقی رہے گا، میرا نسب بھی باقی رہے گا، مساہرت کا رشتہ بھی قائم باقی رہے گا۔ تو قیامت کی ہولناکی جبکہ ہر ایک کو دوسرے سے جدا کر دے گی، مگر یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے شہزادوں کو اپنے جد کریم سے محشر کی جدا نہیں کرے گا، عطیہ کی جدا نہیں کرے گی، جہاں سے ملے کائنات ہوگی، جہاں حیدر کرار ہوں گے، ان کے اولاد امجاد، ان کی ذریت کے قریب آگی، انہی کے آنکھوں سے رحمت ہوگی، انہی کے سائے لطف و کرم میں ہوگی۔ نبیوں کے سردار حبیب کردگار شفع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات سے مالا مال ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی نوازش شاہ سے شاہ کا ہو رہے ہوں گے، محشر میں ان کے گھر میں دیکھنے کے ہوں گے۔ یہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے کہ مادیت کی دنیا میں کثافت مائل ہے کہ جب یہ اجابہ اٹھے گے تب پتا چلے گا خدا نے ان کو بے معنی مصطفیٰ نے گھر میں پیدا کر دیا ہے، کتنے شان والے ہیں، کتنی عظمتوں والے ہیں۔ عزیزان محترم، صرف گھرانے کی عظمت کا یاد ہے تو پھر مولا کائنات کے علم و عرفان کو اپنے سینے میں بسانے والوں کا ہوگا تو پھر کیا کہنے، نور والا نور ہے، پہلے سے نور پھر نور پر نور ہے، نور پر نور ہے، اور ذوق نشانی پر ذوق نشانی ہے، درخشانی پر درخشانی ہے، تابانی پر تابانی ہے۔ ہمارے بندو ہے گرامی حضرت اتحاد صوفیہ سید شاہ آدم علی صوفی ثانی قدس اللہ سرہ العلی کی ذات گرامی کے حوالے سے ابھی آپ نے انیس ملت سے سماعت فرمایا، حضرت کے بارے میں جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے حقیقت تو یہ ہے، سمندر علم و عرفان کے قدرے ہیں جو کچھ آپ پہ پہنچائے گئے ہیں، ورنہ اس ذات گرامی کو کس طرح خالق کائنات نے ظاہری علوم سے بھی نوازا، باطنی معارف سے بھی نوازا، اسلامی علوم کے بھی سمندر سے سیراب کیا تو اصلی علوم میں بھی اپنے زمانے کا یکتا روزگار بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کیوں
آپ غور کیجئے، پہلی تو بات علم کی بات آئے اس خرابے میں تو کوئی احترام کی بات نہیں ہے۔ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ مولا علی کا گھرانہ، شیر خدا کا گھرانہ، انا مدینہ العلم وعلیہ بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان کی شان ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ جس رسول پاک علیہ السلام نے بتایا علم کا شہر میں ہوں، علم کا مرکز میں ہوں، علی مرتضیٰ اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جو علم کو حاصل کرنا چاہے وہ دروازے علم کے پاس آئے، جو شہر میں داخلہ چاہے وہ دروازے کے ذریعے سے آئے۔ شریفہ کا طریقہ یہی ہے کہ دروازے کو کھڑا کر نہیں آیا جاتا، دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ اس ملے کو داخلہ ہوتا ہے تو پھر اس کو معزز کہا جاتا ہے، اس کو شریف کہا جاتا ہے، صحیح کلمے والا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو جو کچھ ملتا ہے چور کی طرح نہیں ملتا، منگے کو سرفرازی کے انداز سے عطا کیا جاتا ہے۔ سے ایک وہ انسان دنیا کو ملتا ہے تو علماء بن کر چمکتے ہیں، صلحاء بن کر چمکتے ہیں، مفسرین بن کر چمکتے ہیں، محدثین بن کر چمکتے ہیں۔ بتاؤ ان کی بارگاہ میں غلامی کی نسبت حاصل کرنے والے علم سیکھ کر بلند پایا ہو سکتے ہیں، ان کی اولاد جب علم کے واسطے کو لے کر جلتے کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتی ہے تو سب کو نوازنے والے محمد سائیدہ بلاکر کی شان کے کہہ کر کتنا بھی نوازتے ہوں گے۔ بیٹا تم تو ہم سے وہ مانگ رہے ہو تو ہماری میراث ہے، ہم تو اپنے بچوں کو یہ دینا ہی چاہتے ہیں، بس تم دامن طلب پھیلا کر تجھے کو یہ بات تھی حضرت انتخاب صوفیاء کی عمر مبارک 7 برس کی ہے۔ 7 برس کی عمر میں بچے کو دین کا شعور حاصل کر بھی بڑی بات ہے، لیکن کیا بات تھی 7 سال کی عمر میں کھڑے ہوتے ہیں اور بہترین باز فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سے تکبیر، اللہ اکبر، ارے اسرائیل انتخاب صوفیاء واس کا راستہ 7 سال کی عمر سے کیا تو کیا مطلب؟ اللہ پاک نے بتایا اے میرے محبوب سبحانی کے شہزادے، تمہارے لیے تمہارے جد کریم کی توجہات ہے اور وہ میرے محبوب ہیں، ان کی توجہ جب تمہارے سامنے حال ہوگی تو میری عطائیں بے قراری کے ساتھ تمہارے سینے کو مالامال کر رہی ہے، لبوں میں ٹھومی کھا رہی ہے اور پر اثر باز آپ کا ہوتا ہے۔ تاریخ نے اس حقیقت کو نقل کیا ہے اور ہماری تاریخ انتہائی منور تاریخ ہے، انتہائی مجلہ تاریخ ہے۔ تاریخ جس کی سیاہ ہے اسے تاریخ کی طرف پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ماضی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کا ماضی تابناک رہا ہے اس کو آگے بڑھنا ہے تو ماضی کو دیکھ کر ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے ماضی کو دیکھیں گے ہم اپنے حال کو بھی چمکا سکیں گے، مستقبل کو بھی درخشاں بنا سکیں گے۔ تو حضرت کا آغاز ہوتا ہے باس کا تو کیا 7 برس کی عمر سے آغاز ہوتا ہے اور پھر کیسے اللہ نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے سرکار غوثیت عام علوم و معارف سے فیضیاب ہونے کے بعد جب علم و حکمت کے موتی بکھیرنے کے لیے مقرر کیے جا رہے ہیں تو نبیوں کے سردار خواب میں تشریف آ کر واس کرنے کے حکم فرماتے تھے۔ حضرت پیران پیر عرض کرتے تھے کہ میں فصحاء اور بلغاء کے سامنے کیسے خطاب کروں، میں تو اجمی ہوں، اصل تو عربی ہے مگر ایران کے اندر ان کے آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس اعتبار سے عربی کہہ رہے ہیں، ورنہ کوئی سید زادہ دنیا میں کسی کونے میں بھی کیوں نہ ہو، چاہے گاؤں میں ہو چاہے کسی جنگل و بیابان میں کیوں نہ ہو، اپنی اصل کے اعتبار سے وہی عربی ہے، باقی تو خیرات میں آئے ہیں، اس لیے اصل کے اعتبار سے عربی ہے، ہاشمی ہے، لیکن اپنی سکونت اور اپنی جائے ولادت کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں میں گنگا اجمی ہوں، وہ صاحب نواز کے سامنے کیا عرض کروں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا یہاں عاجزی پر کرم کیسا ہوتا ہے، اگر وہ یہ کہتے حضور ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو میں واس کروں گا، واس تو کرتے تھے مگر نواب جہن کا فیصلہ نہیں ملتا تھا۔ جب انہوں نے عرض کیا میرے آقا میں کیسے ان کے سامنے زبان کھولوں، نبیوں کے سردار کے 7 مرتبہ نواب جہن مبارک ڈالا
اس کے بعد مولا کائنات حیدر کرار بھی اپنے حصے ولایت دینے کو آئے. ادھر نبوت کے انوار کا فیض ملا, ادھر ولایت کے شہنشاہ کا فیض مل رہا ہے. وہ 6 مرتبہ اپنا نواب جہد مبارک عطا کرتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ ابھی 7 مرتبہ آقا نے باریادی کا شرف بخشا, عطا فرما کر, بالامال فرما کر مجھے 7 کام کیا, آپ 6 مرتبہ ڈالے ہیں. تو کہا بیٹا تأدباً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا شہر علم کا دروازہ بتا رہا ہے, میں اگرچہ تیاری ہوں, ہر ولایت کے داغدار کو میرا ہی فیض ملے گا تو ولی بنے گا, مگر میں بارگاہ مصطفیٰ میں باقی رہتا ہوں. عام طور پر دامادی کا رشتہ یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جہاں مرد ہر نخرے خسر برداشت کرتا ہے اور اس کو پروٹوکول ملتا ہے. مگر حضرت علی مرتضیٰ بتا رہے ہیں کہ نبیوں کے سردار کا داماد ہوں, وہ میرے بھی آقا ہے, میری اولاد کے بھی آقا ہے. اس وجہ سے مجھے طلب کرنا ہی کرنا ہے, چاہے آقا کیوں نہ اپنا کرم فرمائے, چاہے اپنے شانے پر مجھے کھڑا کر کے منبر بلند کر کے کیوں نہ دنیا کو بتائیں, مگر میں جب بھی عرض کروں گا تو ادب ہی کی بولی سے بات کروں گا, ادب ہی کے پیکر کے ساتھ میں اپنا حال پیش کروں گا. تو یہ کرتے جب انہوں نے نماز کیا تو غوث اعظم کو فیض ملا, تو غوث اعظم کو جو فیض ملا شہزادہ کامل منتقل ہوا. میرا وجدان کہتا ہے گگن کی سرزمین پر جب انتخاب رسول کیا تو 7 برس کی عمر میں کھڑا کیا گیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب سامنے مجمع ہو اس دور میں تصور میں لائیے گا کہ آج سے تقریباً حضرت 63 برس قیام پذیر ہے, اب 25 برس کو 63 میں ملا دو اور اس میں 7 برس کم کر کے ایک ہوا, تو اتنے برس پہلے کی بات ہے. صالحین کی جماعت تھی اس وقت کے عوام کی, ہمارے عوام کی طرح نہیں تھے, بلکہ میں کہ تو آج علماء جس معیار علم پر ہے اس وقت عوام کا علم اس معیار کا ہوا کرتا تھا. تو صالحین کو بھی انتہائی ذوق والے پایا کرتے تھے, کھڑے ہو کر بول رہے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. تو وجدان کہتا ہے کہ شہنشاہ بغداد کی توجہات متوجہ ہو گئی تھی, نجف اشرف سے حیدر کرار متوجہ ہو چکے تھے, کربلا مولا سے امام علی مقام متوجہ ہو چکے تھے, مدینہ منورہ سے امام حسن مجتبی متوجہ ہو چکے تھے, ادھر سید کائنات شہزادی مصطفیٰ بھی متوجہ ہو چکی تھی کہ ہمارا شہزادہ کھڑا ہوا ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں گویا معروضہ ہوا تھا, یہ کھڑا ہوا ہے, اب بولا تو بولتا ہی چلا جائے, تمکا تو چمکتا ہی چلا جائے, تمکا تو دھمکتا ہی چلا جائے, پڑھتا ہے تو آگے بڑھتا ہی چلا جائے. اور اس کی اس کا انہوں نے ساتھ ساتھ ایک ایسا کیا, مصطفیٰ نے ایسا نوازا. خدا کی شان دیکھو, اللہ جتنی چاہے وہ جس کو دے گے, عمر میں اس کا کوئی جارہ نہیں ہوتا, پر خدا کی شان دیکھو. 63 برس عمر اللہ نے بخشی ہے, 63 برس کی عمر عشق مصطفیٰ کی سچائی کی مثال نہیں کرتی ہے. عاشق میں عشق میں کیا پایا کیا ہوگا, محبوب سے کیا سیا کیا ہوگا. حضور میں ادب کے ساتھ اپنے جد کریم کو دیکھا ہوں تو آگے گھر ڈال میں مجھے جب دیا 7 مرتبہ آپ نے ڈالا, میرے جد کریم مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا, میرے جد کریم غوث اعظم کو تو میں نے سمجھ لیا ہے ادب سے ہی سب کچھ ملنے والا ہے. آقا میں تجھے ضرور کہوں گا خدمت دین کی عمر دی جائے, مگر مصطفیٰ 63 سے تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس 63 کی تعداد کا فیض مل جائے تو بس بلا لیا جائے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. تو رب کریم نے مبارک زندگی کی سربراہ کی, اور بہت کریم کوئی بھی ہو سکتا ہے, تعریف کوئی بھی ہو سکتی ہے. پیدا ہونے والا اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا, وفات پانے والا اپنی مرضی سے وفات نہیں پاتا. از فیصلہ تقدیر الہی کا جو ہے وہی نافذ ہوتا ہے. مگر حضرت کا جب فیصلہ ہوا تھا تو وہ کون سی گھڑی کی ہوگی کہ جس گھڑی کو انہوں نے آغاز کیا علم و عرفان کی شمع روشن کر کے لوگوں کی دلوں کو چمکانے کا, تو رب کریم نے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں فیض علم کا مل رہا ہے. کیوں؟ حضرت کی زندگی کے پہلوؤں کو جب آپ دیکھیں گے پڑھیں گے, اور آپ ہم نے تو حضرت کو دیکھا ہے, حضرت لباس بھی سننے کی سعادت ملی ہے, حضرت کو بلا کے لباس کرانے کی بھی سعادت ملی ہے. عنبر پیٹ کی جامع مسجد کا میں اس نبت سے خطیب ہوں اس مسجد کا. آج کل الحمدللہ خدمت خطابت چل رہی ہے. جامعہ میں میں مولوی عمر کا طالب علم تھا, اس وقت سے وہاں خطابت میں نے شروع کی تھی. وہاں کا کوئی جلسہ حضرت کے مثال تک ایسا ہوا ہی نہیں جس کے حضرت کا خطاب آیا تھا. سبحان اللہ, حضرت کو بلایا جاتا تھا. تو علم و عرفان کی شمع دلانے کا انداز اور بات کو سمجھانے کا نہیں, دلوں میں اتارنے کا انداز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کے ازواج مختلف ہوتے ہیں, ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک کلاس سے استاد پڑھا کبھی آپ کو رہے تھے حضرت مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صاحب سے, کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ
علوم عصریہ کا درس دیتے تھے، صبح میں کلاسز لیتے تھے، گھر پر آپ کی تعلیم کا سلسلہ رہتا تھا، کامرس کلاسز ہوتی تھی، دنیاوی تعلیم کے، عصری تعلیم کے اشتغال علوم آ کر آپ سے پیاس بجھایا کرتے تھے، آقا بنا رہتا تھا جو بہت بڑا سورما ہوگا دنیاوی اعتبار سے، لیکن ایک صوفی باصفا کا علمی فیضان کو دیکھو، طریقت کی راہ میں اگر وہ گھٹیاں سلجھائے تو کوئی تعجب نہیں، وہ تو سبجیکٹ ہے ان کا، وہ تو ان کے گھر کی بات ہے، لیکن خدا نے خود سے بتایا کہ شہر علم کون ہے؟ مصطفیٰ، دروازہ کون ہے؟ مرتضیٰ، تو مصطفیٰ کا بھی پیغام دے رہا ہے، مرتضیٰ کا بھی پیغام دے رہا ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ مسائل پوچھنے کو آئے تو کہیں کہیں اور جاؤ، اور کوئی اصلی علم کی بات ہے تو کہیں کہیں اور جاؤ، کہا اسی درس سے تمہیں یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا۔ کیونکہ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار پالنہار، دنیا کی اچھائی بھی عطا فرما، آخرت میں اچھائی بھی عطا فرما۔ تو سخی کا مطلب لوگ یہی سمجھتے ہیں، وہ بیچارے کو دنیا سے کیا مطلب ہے، مگر حضرت نے بتایا دنیا سے کوئی مطلب نہیں، مگر اس دنیا کو حسین بناؤ گے تو آخرت بھی حسین ہوگی۔ لہٰذا ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ دنیا میں کیسے تجارت کے اصول دنیا کے لوگ سکھاتے ہیں، ہم وہ فنی پڑھائیں گے اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے حلال و حرام کے بتائے ہوئے اصول بھی تمہیں سکھائیں گے۔ اس وجہ سے لوگ آپ کے پاس پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے کہ یہ علم کسی اور سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر ایک عاشق مصطفیٰ سے پڑھے تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ کو میں سمجھاؤں گا معلم کا کیسے اثر پڑتا ہے۔ خدا کی کتاب قرآن بھی اگر کسی بے دین سے تم پڑھو گے تو بے دین ہونے کا خوف رہتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کسی گمراہ سے پڑھو گے گمراہ ہونے کا خوف رہتا ہے، مگر دنیا کا علم کسی اللہ والے سے پڑھو گے بھٹکنے کا خوف نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اس علم کو پہلے مسلمان بناتا ہے پھر بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اور میرا مثال کہتا کہ اللہ پاک نے وہ بڑا کا حضرت کو عطا کیا تھا، کیوں لوگ کشمکش آتے ہیں، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، صرف ٹیوشن کے طور پر کلاسیں چل رہی ہے اور بظاہر کوئی زیادہ سہولتیں نہیں ہے، مگر ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور پھر پڑھنے کے بعد کوئی فیل نہیں ہو رہا ہے، کامیابی بھی کی جا رہی ہے، آپ بڑے بڑے پوسٹوں پر ہے، کون سے عہدے پر ہے، کہاں ان سے فیض یافتہ کا نہیں ہے، امریکہ میں موجود، برطانیہ میں موجود، سعودیہ میں موجود، امارات میں موجود، ہندوستان میں موجود، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، کیا کیا پڑھے ہیں، اور پڑھنے کے بعد وفاداری بھی یہ ہے، حضرت سے اپنا تعلق بھی قائم رکھے ہوئے ہیں اور آج بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں تو برابر حضرت کی تعلیم کا، حضرت کی تشریف کا مقابلہ بجاتے ہیں، چرچا کرتے ہیں۔ میں یہ سے کہہ رہا ہوں دوستو کہ وہ علم میں ظاہر ہو، علم میں باطن ہو، ہر دو علم سے سیلابی اللہ پاک کو خوب بتاتی تھی، تو وہ اس میں رسول پاک علیہ السلام کے جان دلایا کرتے تھے، تو حضرت اپنی بات کرتے تو چونکہ اسکول میں پڑھنے والے ایک ذہن کے بچے ہوتے ہیں، ایک معیار ان کی صلاحیت کا ہوتا ہے، مگر درسگاہ میں ویسا جو نظام ہے، درسگاہ میں ویسا نظام نہیں ہوتا، درسگاہ میں پرائمری درجے کی بھی ہوتے ہیں، درسگاہ میں اس سے اوپر کے درجے بھی ہوتے ہیں، اور یونیورسٹی کے لیول کے بھی ہوتے ہیں، پروفیسر بھی ہوتے ہیں اور صفت کے جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، پروفیسر بھی ہوتے ہیں بجائے خود صفت بھی ہوتے ہیں۔ تو بیان ایسا ہو کہ ہر فہم والے کے فہم میں آ جائے، اللہ نے وہ مدد عطا کیا تھا، مولا علی کی کتابت کا فیض عطا کیا تھا، سادہ جملوں میں بات نہیں تحقیق فرما دیا کرتے تھے۔ جب دیکھو اس میں رسول پاک کی بات، محبت مصطفیٰ کی بات، رسول پاک علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنے کی بات، ایسا کوئی بیان نہیں کہ جس بیان میں عظمت کا پہلو ہو، عمل کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں خطیبانہ شام والوں کو کہ جب عظمت پر بات ہو رہی ہے عمل کا پہلو توجہ سے ہٹ جاتا ہے، اصلاح عمل کی بات ہو رہی ہے عقیدے کے پہلو سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور خدا نے وہ جذبہ عطا کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ سننے والوں کے عقیدے بھی سمجھ جائیں، عمل میں بھی ترقی کر جائے، اخلاق بھی اچھے ہو جائے، ہمیشہ بیان دینے کا انداز۔ آج لوگ دنوں کے وہ ایسے وسائل ہمارے پاس مہیا نہیں تھے کہ ان کے ہر بیان کو نبھا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے، مگر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ان سے یونیورسٹی والے بھی استفادہ کر رہے ہیں، کالج والے بھی استفادہ کر رہے ہیں، درسگاہ والے بھی استفادہ کر رہے ہیں، چھوٹے جلسے بھی ہو رہے ہیں تو بلایا جا رہا ہے۔ سیاسی سطح کے لوگ جو بصیرت اور دانش رکھنے والے اپنے اسٹیج پر ہر کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، مگر ایک بار بلانے کے بعد زندگی بھر گاتے رہنا اس بات کو بتا رہا ہے۔ ارباب اقتدار پر بھی حضرت کتنے اثر انداز تھے، ارباب علم پر بھی کتنے اثر انداز تھے، ارباب سیاست پر بھی کتنے اثر انداز تھے، ارباب معرفت پر بھی کتنے اثر انداز تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حضرت کا بیان ہے اڑ کر جا رہا ہو، مجمع پر گریز بھی ایسی تھی، بول رہے تھے تو یوں
کرتا تھا کہ اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، پوری بات سن کر جانا چاہیے. آج آنے والا جملہ پہلے والے جملے کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں تو استاد کا بہت کرتا تھا کیونکہ میں ابتدا سے ہی اپنا مقصد زندگی بنا کے رکھا تھا کہ مجھے دین کی خدمت اعلیٰ پیمانے پر کرنی ہے، انٹرنیشنل لیول پر کرنی ہے. میں بہت غور کرتا تھا لوگ صحیح صاحبوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں یہ خانقاہ کے بچے علمی دنیا میں اتنا آگے نہیں ہے، میراث کہہ کر اس پر برہمن ہو کر استفادہ کرتے ہیں. میں سوچتا تھا نہیں حیدر ایک رات کے گھرانے میں خدا نے بے مانگے پیدا کر دیا ہے، ہمیں علم میں محنت کرنی چاہیے. اور میں یہ ہمیشہ سوچا کرتا تھا اے آقا کائنات کو نوازنے والے جب محنت کرنے پر غیروں کو نوازتے ہیں تو اپنی ذریت کو کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ نوازیے. آقا کے دربار میں جو حاضری ہوتی تھی صلاۃ و سلام عرض کر کے معلوم کرتا تھا یا رسول اللہ جس دور میں جیسے تقاضے تھے علم کی خیرات بانٹنے والوں کو آپ نے دلیلوں کی قوت دی. آج ہمارے اس دور میں گمراہی کے میدان میں علم پر حملے ہو رہے، عقیدوں پر حملے ہو رہے. ہمیں زبان بھی دیجیے، قوت استدلال بھی دیجیے، بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں خیرات مانگتے رہے. اس لیے اللہ پاک نے برکتیں بھی عطا کی. میں سوچتا تھا کہ کون اس انداز سے بات کر رہا تو میں غور کرتا تھا اگر کوئی مشکل لفظ حضرت کی تقریر میں آ گیا اس کے بعد ایک لفظ آسان آتا ہے اس لفظ کے معنی کو واضح کرنے والا تھا. یہ معیار خطابت حضرت کا تھا. ادب کی چاشنی بھی ضروری ہے، معیاری لفظ بھی آنا ضروری ہے، مگر ادب کے ذوق والے سمجھیں گے، عام لوگ نہیں سمجھیں گے. اس کے ساتھ متصل ایک لفظ ایسا، ایک فقرہ ایسا حضرت ادا کر دیتے جس سے سمجھ میں آتا کہ پہلے والے لفظ میں جو گہرائی تھی اس کے اندر یہ مفہوم کر رہا، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو بہرحال عزیزہ میں محترم دوتے طالب ایمان ہمارے تاثرات و احساسات کیا ہو سکتے ہیں جو اب تعلیم رکھنے والوں کے حوالے سے ہو، لیکن اللہ پاک نے ان کو کرم سے نوازا. حضرت کو سمجھنے کا بھی موقع ملا، سننے کا بھی موقع ملا، حضرت کے ساتھ خطاب و بیان کرنے کا بھی موقع ملا. حضرت عیسیٰ کے بعد بلا رہا حضرت شہزادے الحمدللہ وہاں اپنا تسلسل والے بزرگوں کے خطاب کا جاری رکھتے ہوئے. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات گرامی ہمارے بزرگوں کو اسی لحاظ سے مت دیکھو کہ یہ خالی بس ایک مسئلے اس کو ہلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ذکر و اذکار کی باتیں بتا دیتے ہیں، کچھ مشکل کچھ میں مبتلا لوگ آتے ہیں تو ہدایت بتا دیتے ہیں، ان کے لیے مفتی کی مشوروں سے نواز دیتے ہیں، باقی علمی میدان میں شاید تھک ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہماری خانقاہ ویران نہیں ہے اور خانقاہ کی سجادگان ناوارث نہیں ہے. ان کو میراث سے متجدد قریب سے ضرور ملا ہے اور بھرپور طریقے سے ملا ہے. حضرت کی مبارک زندگی کے جلوے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. حضرت غلامی اللہ پاک نے 56 برس تک فیض رسانی کا آپ کو موقع دیا. 7 سال ادھر لیجیے، 56 ادھر لیجیے، کتنے بندے 63 برس میں 7 سال سے سفر شروع کیا تو 56 برس تک آپ نے سفر کیا. ان دہائیوں میں ہر جگہ الحمدللہ چلتا. اور آپ کو کیا سنوں، زبان میں روانی، زبان میں طلاقت، فصاحت، بلاغت. اگر کوئی آپ کے خطاب کو لکھنا چاہے اور اس کو لکھے تو مقالہ بن جائے، اور اگر پھیلائے تو رسالہ بن جائے، اور سنے تو بات بن جائے. سبحان اللہ. تکبیر، رسالت، رسالت افتخار صوفیہ. اور پھر یہ تو تھا زبان، نادی زبان، لیکن غیر زبان غیر کو بھی سیکھا تھا تو اس پر بھی سوال ہو رہے تھے، اس کو سواری بنا دیا تھا. جس طرح ایک سوال کسی سواری پر سوال ہوتا ہے، بار وہ ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے گھر موڑے، چاہے ادھر موڑے، چاہے تیز دوڑائے، چاہے ایک لگا کر تیز دوڑائے، چاہے اس کو دوڑتے بھی حالت میں روکتے. تو زبان پر ایسی گر بولتے ہیں انگریزی میں تو انگریز زبان کے ماہرین واقع حیرت میں رہتے. تسلسل سے بولا جا رہا ہے، کہیں ہچکچاہٹ نہیں ہے، کہیں کوئی وقفہ نہیں ہے، مسلسل بولے جا رہے ہیں تو بولے جا رہے ہیں. اللہ نے اس زبان میں بھی کمال نصرت عطا کی. پھر شعر و شاعری کو خاندان میں میراث میں ملی، بہترین انداز سے نعت ہوئی، کلام بھی الحمدللہ دلوں میں اثر انداز ہونے والا. اور اللہ رب العزت نے حضرت کو جو فیض عطا کیا اپنے بزرگوں کا، حضرت نے بڑی اجازت سے تقسیم کیا. یہ کیا نجیب الطرفین میں حضرت ام محترم سے بھی آپ نے حضرت فیض علیہ السلام سے بھی فیض پایا، اور اپنے والد بزرگ حضرت شجاع الدین قادری صوفی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض پایا. اسرے محترم حضرت عیسیٰ کی خلیلیہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض پایا. آپ دیکھیے فیض کے چشمے دادا والد سے رہ کر دادا جان کا بھی فیض آ رہا ہے، ننیال سے بھی فیض آ رہا ہے، سسرال بھی شرم والا. تو اب آپ دیکھیے جب والد ایسے ہوں اور والدہ ایسی ہوں، خود کی زوجے محترمہ ایسی ہوں
حضرت سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی صاحب نے کمال کیوں کر دی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ والد بھی شان والے ہیں تو والدہ بھی شان والی ہے۔ حضرت کے نام جان اس اپنے داماد کے اوپر توجہ کی تھی تو نبی جب نماز کا کھڑے ہو گیا تو جتنی توجہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے میں خوش اعتقادی کے طور پر ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ مادیت کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں جو یہ موبائل ہے، یہ آلات ہے، اس کی دنیا میں تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ دور سے انسان جب رابطہ بناتا ہے، اگر اس پہ بیٹری چارج ہوتی ہے تو آپ بات کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں، پہنچاتے بھی ہیں۔ اور پھر اے آئی کے دور میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ آپ کی بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، تحریریں بھی آ رہی ہے، زبانوں میں مختلف ترجمے بھی ہو رہے ہیں۔ ایک آلہ جو بندے نے بنایا، اس کی ذہانت مصنوعی ہے تو آرٹیفیشل ذہانت میں جب یہ ہے تو پیدا کردہ خدا کی بندے کے اندر جو ذہانت ہے اس میں کیا ہوگا؟ اس کے اندر کس سے کیا ہوگا؟ ان کے دریا نہیں بہتے ہوں گے، چشمے کیسے نہیں ابلتے ہوں گے، الحمدللہ یہ جلوے نظر آتے ہیں۔ تو صوفی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا، سیدی شیخ الاسلام بانی جان کی باتیں میں نہیں کرتا ہوں۔ حضرت مقاصد الاسلام کے اندر آپ بھی خود سے نہیں کر رہے ہیں، حضرت جی کے دادا جان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من عاش فی ظاہر رسولی فهو سنی ومن عاش فی باطن رسولی فهو صوفی۔ رسول پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے احکام ظاہر کے مطابق زندگی کو ڈھال لے وہ سنی ہے، جو آقا کے باطن کے مطابق زندگی کو ڈھال لے وہ صوفی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کو کسی دنیا والے نے ٹائٹل صوفی کا نہیں دیا، ارباب صدق و صفا نے صوفی کا خاندان کو دیا، وہ آپ کو مل رہا ہے۔ اب بتاؤ، جب کبھی کوئی دوسرا کسی کو کوئی لفظ دیتا ہے تو معنی ہو بھی سکتا، معنی نہیں بھی ہو سکتا، لیکن مقبول حضرات جب کوئی لفظ دیتے ہیں تو اس کے اندر معنی ہونا ضروری ہے۔ تو صوفی صفا سے ہے، کیا مطلب؟ جس کا باطن روشن و منور ہو، بدل سے دیگر سیدی صدر شیوخ علامہ طاہر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی سیدی صاحب، وہ بھی حضرت امام رضا کے شہزادہ گام میں جامعہ کے عظیم المرتبہ عالم و محدث و مفسر اترے، ہمارے استاد گرامی قدر فرمایا کرتے تھے مولوی وہ ہے جس کی گفتار سے مسائل حل ہوں۔ مولوی وہ ہے جو بولے تو مسئلے حل ہوں، کوئی مسئلہ پوچھے تو زبان کو جنبش دے تو مسئلہ حل ہوتا ہے، یہ مولوی ہوتا۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ اب سنیے وہ کہتے ہیں صوفی وہ ہے جس کے دیدار سے منازل طے۔ جملے کو سنیے گا، مولوی وہ ہے جس کی گفتار سے مسائل حل ہوئے، اور صوفی وہ ہے جس کے دیدار سے منازل طے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مولوی بولے تو مسئلہ حل ہو، صوفی دیکھے تو منزل طے۔ سمجھا؟ وہ اس کو آپ دیکھیں اور وہ دھرم کی نظر سے آپ کے دل کو دیکھیں، اس کے اندر نور کا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے دیکھنے سے کیسے ہوتا ہے؟ اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا تو ہر کوئی مانتا ہے کہ نظر لگ گئی۔ کیا ہوتا ہے نظر لگ گئی؟ کسی نے حسد بھری نگاہ سے دیکھا تو کیا ہو گیا؟ طبیعت میں بگاڑ آ گیا، دکان چلتی بھی رک گئی، گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ مشکل آ گئی، کیا ہو گیا؟ نظر لگ گئی۔ کس کی لگی بھائی؟ ایک بندے کی نظر لگی تو بری نیت سے دیکھنے والے کی نظر کی بیٹا تاثیر کو مار رہا ہے تو کہ وہ لگے تو اس کو نقصان پہنچے۔ ارے سن، یہ منفی نظر کا یہ حال ہے تو مثبت نظر کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل بھری نگاہ سے تجھے کوئی دیکھے تو نقصان پہنچے، اس کو تسلیم کرنے کو دے جا، تو مجھے کہنے دے محبت بھری نگاہ سے اللہ والا دیکھے تو دل کی دنیا میں کون کہلاتا ہے، زندگی میں کون کہلاتا ہے؟ تو سنو، مولوی وہ ہے جس کی گفتار سے مسائل حل ہو، صوفی وہ ہے جس کے دیدار سے منازل طے۔ جب محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو نظر سے برابر فیض ہوتا ہے۔ اور میں دلیل قرآن سے دیتا ہوں، ابھی حدیث تھی نا العین حق النظر بذات ہے، یہ تو سمجھ گئے نا قرآن سے۔ محشر کے میدان میں کوئی کسی کی نہیں چلے گی، وہاں اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تری المؤمنین، تم دیکھو گے ایمان والوں کو ہاں محشر کے میدان میں، ان کے پاس نور ہوگا، جو ان کی دائیں بھی چل رہا ہوگا، آگے بھی چل رہا ہوگا، ہر طرف نور ہی نور کی برسات ہوگی۔ اب وہ نور میں جب نظر آئیں گے، روشنی میں چمکتے دمکتے دکھائی دیں گے، تو یہاں جو لوگ ان کے نور ہونے پر اعتراض کرتے تھے، ان کے کمالات کا انکار کرتے تھے،
وہ لوگ ان کو دیکھیں گے تو کیا پریشان ہوں گے، ہائے افسوس یہاں تو اجالے میں نظر آ رہے ہیں اور ہم اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کہیں گے انظرونا، اے اللہ والوں ایک نظر ہم پر بھی ڈالو، ذرا ہمیں بھی دیکھ لو نہ تمس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ کہیں گے کون؟ قرآن کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، بڑوں سے بچہ منافق مرد اور عورتیں کہیں گے اللہ والوں سے، ایمان والوں سے کہ ذرا رکو ہم پر بھی نظر ڈالو تاکہ آپ کے نور سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم، پیچھے پلٹو فالتمسوا نورا، وہاں سے روشنی لے آؤ۔ یعنی تم دنیا میں مانتے نہیں تھے نا، اب یہاں آپ کے دیکھ کر کہہ رہے کہ ذرا دیکھو ہم آپ کی نگاہوں سے نور لینا چاہتے ہیں، اب کیا ہے لے لیتے ہیں، نور لینے کا ٹائم چلے گا، اب یہاں کچھ ملنے والا نہیں، پلٹو کہیں گے۔ جب مڑیں گے پیچھے کی جانب تو ضروری بغیرہم بسوری اسباب، تو ان کے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑا کر دی جائے گی جس کو دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ، اندر جائیں گے تو رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، بیرونی حصے میں عذاب ہوگا۔ جب اللہ والے اندر دروازے میں چلے جائیں گے رحمت سے رحمت پائیں گے، ادھر سے یہ لوگ چلائیں گے، ینادونہم، انہیں ندا دیں گے، پکاریں گے، الم نکن معکم، اے اللہ والو ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے نا، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ پھر آپ اندر چلے گئے، ہم ادھر رہ گئے، آپ نور میں ہو گئے، ہم ظلمتوں میں رہ گئے۔ یہ کہیں گے ہاں تم تھے مگر تم نے کب ہمیں مانا تھا، ہم نے سمجھایا تھا، تم نے شک کیا تھا، تم دھوکے میں رہے، خواہشات کے اندر پڑے رہے، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، جاؤ۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نیک بندوں کی نگاہوں سے بھی اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، اور یہ بس سمجھو کہ تھے کسے کے لوگ اب کہاں ہیں، پہلے جیسے تھے ان کے لحاظ سے وہ تھے، آج ہم جیسے ہیں ہمارے لحاظ سے یہ بزرگ نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، ہم جا کر یہ رونا نہ ہوئے کہ تھے حضرت فلاں کیا کریں، اس دور میں ہم بھی ہوتے وہ کرتے، تو یہ چراغ بھی انہی کا چلایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جل رہا ہے تمہیں اجالا دیا، کوئی تکلیف سہ رہا ہے تمہیں راحت ہو جاتا۔ اس وجہ سے بزرگان دین جو مزارات میں جلوہ فرما ہے ان کے فیضان کو زائرین جیسے حاصل کرتے ہیں، ان کی اولادیں امجاد و ذریتیں طیبہ بھی اس سے زیادہ شان سے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسا متبدل ذہن آپ کو عطا کیا ہے، میدان کی انتظامی کمیٹی کے امور میں ویسی خدمت گزار ہونے کے میں حضرت قریب سے دیکھتا جانتا ہوں، انتہائی سوجھ بوجھ والی شخصیت، فہم و ادراک والی شخصیت، بصیرت اور بصارت والی شخصیت، علم و حکمت والی شخصیت۔ حالانکہ ایک بڑا عرصہ امریکہ میں آپ نے گزارا، لیکن میں کہتا ہوں وہ حضرت کا امریکہ بھیجنا اور وہاں وقت گزارنا بھی حضرت کو ایک عالم میں سمجھانے کے لیے تھا کہ دیکھو دو چیزوں کا بھی سرچشمہ ہوتا ہے، پاس رکھ کر بھی دیتے ہیں، دور بھیج کر بھی دیتے ہیں، اور اخیر وقت میں بلا کر بھی آواز دیتے ہیں۔ ان کی نوازش، ان کی کرم فرمائی کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جب حضرت پہلی مرتبہ اپنے والد بزرگوار کے بعد منصب خطابت پر مسند واضح بیان پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہے تھے، آنکھ بند کرنے پر لگ رہا تھا آواز وہی ہے، انداز وہی ہے، جلوہ وہی ہے، تجلی وہی ہے، کیفیت وہی ہے، سرشاری وہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، افتخار صوفیہ، سراج الصوفیہ۔ افتخار الصوفیہ نے سراج الصوفیہ کو ایسا سراج بنایا کہ چمک یہ رہے روشنی حضرت کی ظاہر ہو۔ سبحان اللہ، کو چمکتا دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جیسے آپ لوگ آج کی دنیا میں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے اسکرین پر چہرہ، ایک ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو تیار کرنے والا۔ تو اسکرین فائدہ تو ہوتا ہے، اس کی اگر کیفیت ہوتی ہے تو کبھی سامنے آ کر دیکھتے ہیں، کبھی رکوش ہو کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام بھی چاہے اللہ پاک کے فیصلے کے تحت قیامت کی صبح تک مصطفیٰ ہی ظاہر رہ سکتے، لیکن اللہ نے چاہا کہ 10 سال کے بعد مصطفیٰ آ جائیں گے، آپ کی تیار کرتا جماعت کا بھی فیض میں دنیا میں دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے حبیب بھی شان والے نہیں ہیں، ان کی آل بھی شان والی ہے، ان کے اصحاب بھی شان والے ہیں، اور ان صحابہ کا دور بھی گزر گیا، ان اولیاء کو دنیا میں جاری کر کے بتایا دیکھو کلمہ پڑھانے والے کیسے ہوں گے،
پڑھنے والے ایسے ہیں. سلطان ہند آئے, ایک شہزادے آ کر پورے دیار ہند کی ظلمتوں کو اپنے پیر سے کافور کر کے اجالا کو ہی رسالت تک سمجھا دیے. تو بتایا یہ شہزادے یعنی شہزادے ایسے ہیں تو شہنشاہ کیسے ہیں. علی نواز کو دیکھیں تو دیکھ کر کہنے لگے کلمہ پڑھنے والے یہ ہے تو کلمہ دینے والے کیسے ہیں. علی نواز کی کرامت کو دیکھا, ان کی خطابت کو سنا, کلمہ ان کے نامدان کا پڑھا, کلمہ اللہ کی توحید کا پڑھا. تو اسی طرح سے فیض کے سلسلے ہیں. میں کوئی طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا. حضرت کی مبارک زندگی علم و عرفان کی زندگی ہے, شعور و آگہی کی زندگی ہے, بصیرت و حکمت کی زندگی ہے. مکہ مسجد کے آج بھی منبر کی آپ کیفیت کو دیکھیں کہ اس میں تصور میں حضرت کی آواز کی خنگر نظر آتی ہے. چاہے قرآن کا موقع ہو, چاہے کوئی اور مناسبت ہو, دارالسلام کا اسٹیج گواہی دیتا ہے. اور حیدرآباد کی مقدس درسگاہوں میں, خانقاہوں میں, جلسگاہوں میں وہ رس بولنے والی آواز, دلوں کو موہنے والی آواز, نہ جانے کتنے گم کر رہا ہوں تو آخرات پر آئی ہوگی, کتنے اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ کیے ہوں گے, کتنے بزدیدگی سے سنت بنائے ہوں گے, منکرین کرامت کتنے حضرت کو دیکھ کر اور یا کی کرامت کے قائل ہوئے ہوں گے. ایک الگ سلسلہ ہے کہ اطراف کے بلدہ میں بھی دورہ کر کے آپ باز و بیان سے سرفراز کرتے ہیں. یہ تو خطابت کی دنیا میں ہے, لیکن اللہ پاک نے آپ کو روحانیت کی دنیا میں بلند مقام عطا کیا. آپ سے بیعت کر کے بھی لوگ اپنی زندگیوں کو سنوارے, آپ سے روحانی فیض حاصل کر کے بھی لوگ کہاں سے کہاں نہیں پہنچے. بس میں یہ کہتا ہوں, میں نہیں کہتا ہوں ایسا کرو ویسا کرو, ان کی سیرت آئینہ ہے, آئینہ پوری مبارک زندگی وفاداری میں گزری. اہل بیت کے اطہار کے ہیں, غوث اعظم کے شہزادے ہیں, حسنی حسینی نسبت ہے, مولا علی کی اولاد ہے, نبی پاک کی یاد ہے, سید کائنات کا فیض ہے. اس کے باوجود وفادار امت کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ہو کر بھی صحابہ کی عظمتوں پر خطبے دے رہے ہیں, لیکچر دے رہے ہیں. کیا خواجہ کا شیلا گواہی نہیں دیتا؟ کیا مکہ مسجد کی لائبریری گواہی نہیں دیتی؟ 100 صحابہ کی زندگیوں پر لیکچر ہوتے ہیں. یہ وہ صحابہ کی زندگی کسی کو پوچھتا ہو, حضرت ابو ہریرہ نام کھڑے ہو کر ذرا تعارف کراؤ. بڑے بڑے خطیب ہو رہے کہ بھائی ذرا پڑھ کے آتا ہوں. حضرت انس بن مالک کی زندگی کا ذرا تعارف کراؤ, ذرا دیکھ کے آتا ہوں. چاروں خلفاء پہ پھر بھی تھوڑا تقریر میں سننے سے معلومات ہو جاتے ہیں, لیکن حضرت مولا علی کی پھر بھی معلوم ہوتی. امام حسن کی زندگی کے بارے میں کربلا تو پھر بھی معلوم, لیکن وہ کربلا میں آنے تک زندگی کیسی گزری ذرا بتاؤ. آپ کسی کو پوچھ کے دیکھو, کسی امام سے پوچھو, کسی خطیب سے پوچھو, کسی مالک سے پوچھو, ذرا موبائل میں بات کرے کو دو صحابہ کے نام ہے تھوڑا ان کی تفصیل بتا دو. آپ کو دیکھتے ہی رہیں گے, کتاب پڑھنا پڑتا ہے. تو آج بھی علم تب پھیل گیا تو لوگ جانش کا عالم ہے. حضرت باوجود اس مصروفیت کے ایک صحابی کی زندگی پر تفصیلی لیکچر دیتے تھے. اس طرح 100 صحابہ کی مبارک زندگی پر ان کے لیکچر رہے. سیرت کے ترتیبات پر ایسے کہ نہیں پہلا بیان کرنا, سینکڑوں مواعظ سیرت مصطفیٰ پر ہوتے. میلاد کے ٹاپک پر بولنا پھر بھی آسان, میلاد پر بولنا پھر بھی آسان. سیرت کے طریقہ پر مکی زندگی کے احوال, مدنی زندگی کے احوال, قبل بعثت کے احوال, بعد بعثت کے احوال, بعد وصال کے احوال, برزخی زندگی کے احوال, معجزاتی شان کے احوال, پورے ایسے اللہ کی سیرت کی کتاب کوئی کھلی ہوئی ہے, آنکھوں کے سامنے صفحات آ رہے ہیں اور حضرت پڑھتے ہوئے بولتے جا رہے ہیں. جیسے بیس پڑھنے والے سامنے رہتا ہے اور پڑھتے لوگ سمجھتے ہیں کہ زبانی بول رہے ہیں, وہ نظر نہیں آتا ان کی آنکھوں کے سامنے, لیکن وہ تحریک رہتی ہے. ایسا لگتا تھا کہ کوئی دکھا رہا ہے, حضرت بول رہے ہیں. حافظہ بھی اللہ نے بلا کر دیا, ایک بار پکڑ کر نہیں زبانی آداب پہ بولتے چلے جاتے ہیں. تو میں حالت ہر جہت سے نوازا, سیرت کے لحاظ سے, قرآن کی تعلیم کے لحاظ سے, احادیث کے بیان کے لحاظ سے, احکام مسائل کے لحاظ سے, روحانیت کے لحاظ سے, بعض و نصیحت کے حوالے سے, جہاد جتنے بھی علم و عرفان لکھے اللہ نے ان میں آپ کو کمال دے کر ہمیں جہد شخصیت بنایا, فیض رسا بنایا. بہرحال سیدھانے کی نامی قدر یہ حضرت حکم کی تعمیل میں چل, میں نے اپنے احساسات اور تاثرات آپ کے گوش گزار کیے, لیکن پھر بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہی سیدتی ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا تو آغاز معلوم تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مانی کے روح قلم حضرت کی تربت پر اللہ کی برسات فرما. انہوں نے جو تیری عبادت کا فیض باقا ہے تیرے بندوں میں, مولا کائنات کا فیض علم جو باقا ہے, وہ نکل کا جو فیض علم باقا ہے, یا اللہ کو شامل قریبی سے ان کو سلسلہ فرما. ان بات انہوں نے جو محنت کی ہے, تکلیفیں اٹھائی ہے امت کی خاطر, اے مالک مولا ان کی تکلیفوں پر ان کو
نوازی سے اور مزید سرفراز فرما، ان کے شہزادے اور دیگر ان کی ذریت طیبہ کو اور ان کے وابستگان کو اللہ سلامت کرامت رکھ، حضرت سے وہی فیضان جاری و ساری رہے جیسا کہ آج الحمدللہ جاری ہے. کون مستفید نہیں ہو رہا، ہر سطح کے لوگ حضرت سے استفادہ کر رہے ہیں، ایسے ہی لوگ استفادہ کرتے رہے، حضرت فیض بانٹتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حضرت کی عمر کو صحت کے ساتھ دراز فرمائے. بھائی صاحبان کو، حضرت کے شہزادگان کو اور تمام طالبین کو، سارے حاضرین کو، ہم تمام گلزاروں کو اللہ اپنی فضل و کرم میں رکھو. اللہ ان کی خدمت کا شرف عطا فرما اور ان سانسوں کا تیری امت ان کی وفاداری سے خدمت کرے یا رب الراحمین. اور اسی دین کی خدمت کے ساتھ کلمہ طیبہ کو پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں. خاتمہ میں خیر عطا فرما. خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوت مرد کوئی برقبول منو دست دامان آل رسول اذکر خیل خاتگان نقشبند دار دنیا آخرت البات وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد والحمد للہ. صادق اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مقرر کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود پاک کا نام پیش کیجیے. پاس آتے ہیں میرے پر نہ بلاتے ہیں مجھے. پاس آتے ہیں میرے اور نہ بلاتے ہیں مجھے. پاس آتے ہیں میرے اور نہ بلاتے ہیں مجھے. یہ بھی کیا کم ہے کہ وہ یاد تو آتے ہیں مجھے. یہ بھی کیا کم ہے کہ وہ یاد تو آتے ہیں مجھے. دایاں بات رہے یوں ہی بری بزم ہونے کی. دایاں بات رہے یوں ہی بری بزم ہونے کی. بن کے خود شمع جو پرواز نہ بناتے ہیں مجھے. بن کے خود شمع جانتے ہیں کہ نہیں ان کے سوا میرا کوئی. جانتے ہیں کہ نہیں ان کے سوا میرا کوئی. کچھ سمجھ کر ہی وہ دامن میں چھپاتے ہیں مجھے. کچھ سمجھ کر ہی وہ دامن میں چھپاتے ہیں مجھے. پاس آتے زندگانی ہے درے پیر کے ٹکڑوں پہ میری.
ہے درے پیر کے ٹکڑوں پہ میری چھین کیا لے کے جو مجھ سے جو ڈراتے ہیں مجھے چھین کیا لے کہ وہ مجھ سے جو ڈراتے ہیں مجھے پاس آتے سر کے بل جاؤ اگر پر ہو تو اڑ کر پہنچوں سر کے بل جاؤ اگر پر ہو تو اڑ کر پہنچوں کوئی کہہ دے کہ میرے پیر بلاتے ہیں مجھے کوئی کہہ دے جانے کیا بات ہے کیوں لوگ مزے لیتے ہیں جانے کیا بات ہے کیوں لوگ مزے لیتے ہیں نام لے کر تیرا دیوانہ بناتے ہیں مجھے نام لے کر تیرا دیوانہ بناتے ہیں مجھے پاس آتے یاد ہے شیوے عشق ستم ایجاد مجھے یاد ہے شیوے عشق ستم ایجاد مجھے آپ یاد آئے تو پھر کچھ نہ رہا یاد مجھے آپ یاد آئے تو پھر کچھ نہ رہا یاد مجھے پاس آتے حسن محبوب خدا پر جو نظر کرتا ہوں حسن محبوب خدا پر جو نظر کرتا ہوں اس کی قدرت کے تماشے نظر آتے ہیں مجھے پاس آتے ناز ہے جن کی غلامی پہ ازل سے کامل ناز ہے جن کی غلامی پہ ازل سے
کامل وہ تو ہونے نہیں دیں گے کبھی برباد مجھے، وہ تو ہونے نہیں دیں گے کبھی برباد مجھے، پاس آتے کہیے کس خسروے خوبا کی ہے آمد کامل، کہیے کس خسروے خوبا کی ہے آمد کامل، رونمائی میں تو عالم نظر آتے ہیں مجھے، پاس آتے ہیں میرے پر نہ بلاتے ہیں مجھے، یہ بھی کیا کم ہے کہ وہ یاد تو آتے ہیں مجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اجلاس میں اللہ صاحب سے درج کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خدا آپ کی کونین میں یکتائی ہے، خدا آپ کی کونین میں یکتائی ہے، خالق دونوں جہاں آپ کا شیدائی ہے، خالق دونوں جہاں آپ کا شیدائی ہے، آپ کے در خلش دے جگر لائی ہے، آپ کے در خلش دے جگر لائی ہے، میرے سرکار یہی وقت مسیحائی ہے، بخدا آپ کی کونین میں یکتائی ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضائی ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضائی ہے، جنبش لب میں تو تاثیر مسیحائی ہے، جنبش لب میں تو تاثیر مسیحائی
کھائی ہے عشق میں آپ کے سرکار مدینے والے عشق میں آپ کے سرکار مدینے والے دل مجنو صفت انداز بھی سودائی ہے دل مجنو صفت انداز بھی سودائی ہے محفل شعر و سخن میں دل مضطرب اکثر محفل شعر و سخن میں دل مضطرب اکثر یاد پھر حضرت صافی کی بہت آئی ہے یاد پھر حضرت صافی کی بہت آئی ہے اور بس یہی کافی ہے بخشائش صوفی کے لیے بس یہی کافی ہے بخشائش صوفی کے لیے روح زیبا محمد کا وہ شیدائی ہے روح زیبا محمد کا وہ شیدائی ہے خدا کی کونین میں یکتائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آپ سمجھ فرمائیے جشن میلاد نبی و عرس شریف حضرت ابو العابد حضرت صوفی اعظم قبلۃ رحمۃ اللہ